ابن سبات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ کوئی شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ وہ اپنے پیشہ میں ایسا ماہر تھا کہ اتنی چوریاں کرنے کے باوجود قانون کے ہاتھ نہ لگا تھا۔ لیکن آخر کب تک؟ ایک دن وہ قانون کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس وقت کے قانون کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر اس کو ایک مدت تک قید خانہ میں بھیج دیا گیا۔ بغداد کے رہنے والے اب اس کا ذکر ہتھ کٹے شیطان یا ایک ہاتھ کے شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ 10 سالوں کی لمبی زندگی قید خانہ میں گزارنے کے بعد ایک دن ابن سبات کسی طرح قید سے بھاگ نکلا اور قید خانے سے باہر آتے ہی اپنے پرانے پیشے کو دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور اتنی لمبی زندگی جیل میں گزارنے کے باوجود اس کے مزاج اور کردار میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہی چوری کی خواہش نے اسے بے چین کر دیا اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنے مقصد کے لیے نکل پڑا۔ ادھر ادھر پھرتے 3 راتیں گزر گئیں، لیکن اس کو کسی مکان میں جانے کا کوئی موقع نہ مل سکا۔ آخر اسے ایک بڑی حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ اس حویلی کے درمیان میں ایک بہت بڑا پھاٹک تھا۔ ابن سبات پھاٹک کے پاس پہنچ کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جانے کے لیے کون سا راستہ چنا جائے۔ اسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ پھاٹک پر جا لگا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ پیچھے کی طرف کھولا اور اندر چلا گیا۔ یہ ایک وسیع صحن تھا جس کے اندر چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور درمیان میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ ابن سبات اس بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کسی بڑے امیر یا سوداگر کا مکان ہے۔ جو ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا وہ بھی پھاٹک کی طرف فوراً کھل گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کو قیمتی سامان سے بالکل خالی کمرہ ملا۔ ایک طرف کھجور کے پتوں کی پرانی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس کے قریب چمڑے کا ایک تکیا اور بیڑ کی کھال کی چند ٹوپیاں پڑی تھی۔ ایک کونے میں پشینہ کے موٹے کپڑوں کے چند تھان بکھڑے پڑے تھے۔ ابن سبات ایسے معمولی سامان کو دیکھ کر غصے ہو گیا اور مکان کے مالک کو گالیاں دینے لگا۔ اس احمق نے اتنے بڑے مکان میں کیسا گھٹیا کپڑا اور سامان رکھا ہوا ہے۔ ابن سبات کو مکان سے خالی خواہ جانا منظور نہیں تھا۔ اس نے پسینہ کے تھانوں کی گٹھڑی بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہزار جتن کے باوجود ایک ہاتھ سے اتنے موٹے کپڑے کو گرا نہ لگا سکا اور ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت دروازہ کھولا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ خوف اور دہشت سے ابن سبات کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے آدمی کو دیکھا تو اس کا قد دراز، کمر جھکی ہوئی اور جسم انتہائی کمزور، سر پر بیڑ کی کھال کی کشادہ سیاہ ٹوپی تھی۔ اس قدر کمزور ہونے کے باوجود اس شخص کے چہرے پر عجیب طرح کا اطمینان اور نور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس سے کوئی دوسرا شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر چراغ ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی شیریں آواز میں ابن سبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، خدا تم پر رحم کرے، یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ دیکھو یہ چراغ روشن ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ اب ہم دونوں یہ کام اطمینان کے ساتھ کر لیں گے۔ ابن سبات حیرت سے اجنبی کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اتنے میں اجنبی نے تھانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر ان کی الگ الگ 2 گٹھڑیاں بنا لی۔ پھر اسے اچانک خیال آیا اور اس نے ابن سبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، مجھے معاف کرنا، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ ایسا تھکا دینے والا کام کر کے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ میں ابھی تمہارے لیے گرم گرم دودھ لاتا ہوں، اسے پی کر تم ترو تازہ ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اجنبی کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابن سبات حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا اور اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں بھی کیسا احمق ہوں، اتنا بھی نہ سمجھ سکا کہ یہ کوئی میرا ہی پیشہ رکھنے والا ہے۔ اتفاق سے آج ہم دونوں اس مکان میں جمع ہو گئے ہیں۔ یہ گھر کا بھیدی معلوم ہوتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ آج یہ مکان رہنے والوں سے خالی ہے، اسی لیے وہ روشنی کا سامان لے کر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پہلے سے پہنچا ہوا ہوں تو اس سامان میں سے آدھے کا حقدار بننے کے لیے میرا ساتھ دینے پر راضی ہو گیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اجنبی دودھ کا پیالہ لیے پھر کمرے میں آ گیا اور یہ کہہ کر پیالہ ابن سبات کے ہاتھوں میں پکڑا دیا کہ اسے پی لو، یہ تمہاری بھوک اور تھکان کو دور کر دے گا۔ ابن سبات کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور دودھ پی لیا۔ دودھ پینے کے بعد اجنبی سے سخت لہجے میں کہا، دیکھو میں تم سے پہلے پہنچ گیا تھا، اس لیے ہمارے پیشہ کے اصول کے مطابق تمہارا اس مال پر کوئی حق نہیں، لیکن تم نے میری مال سمیٹنے میں مدد کی ہے، اس لیے تمہیں تھوڑا بہت مال دے دوں گا۔ چلو اب گٹھڑیاں اٹھائیں اور چلیں۔ ابن سبات کی بات پر اجنبی مسکرایا اور پھر پیار بھرے لہجے میں کہا، میرے بھائی، تم میرے حصے کا خیال کر کے کیوں اپنا دل میلا کرتے ہو؟ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تمہارا ایک ہاتھ ہے، یہ چھوٹی گٹھڑی تم اٹھا لو اور بڑی گٹھڑی میں اٹھا لیتا ہوں۔
जहाँ तुम कह दो मैं पहुँचा दूंगा। इब्ने सबात ने कहा बस ठीक है, तुम्हें मुझसे बेहतर सरदार सारे मुल्क में नहीं मिल सकता। मैं ये छोटी गठड़ी उठा लेता हूँ और तुम बड़ी गठड़ी उठाकर मेरे आगे चलो। ज़ईफ अजनबी ने पूरा जोर लगाकर बड़ी गठड़ी कमर पर ला दी। उसकी बूढ़ी कमर उसके बोझ से और भी झुक गई और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इब्ने सबात के आगे आगे चल पड़ा। लेकिन इब्ने सबात को बड़ी जल्दी थी क्योंकि रात बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। वो बार बार अजनबी को टोक देता कि तेज चलो। अजनबी कई बार ठोकर खाकर गिरा, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ और खांपता कांपता फिर तेज तेज कदम उठाने लगा। एक जगह चढ़ाई थी, अजनबी को भारी बोझ की वजह से सख्त मुश्किल हुई और वो एक जगह अचानक से गिर गया। इब्ने सबात ने उस पर गालियों की बौछार कर दी और फिर उसकी कमर पर जोर से एक लात मारी। वो अजनबी जूं तू करके उठ खड़ा हुआ और इब्ने सबात से माजरत करने लगा। इब्ने सबात ने गठड़ी फिर उसकी पीठ पर रख दी और दोनों चलते चलते शहर से दूर एक पुराने खंडर में जा पहुंचे। यहाँ इब्ने सबात रहता था। वो अपनी गठड़ी बाहर रखकर खंडर की दीवार से अंदर कूद गया और अजनबी ने दोनों गठड़ियां बाहर से अंदर फेंक दी। उस वक्त चांद की रोशनी में इब्ने सबात ने इत्मीनान से अजनबी के चेहरे पर नजर डाली जो उसके सामने खड़ा हाँप रहा था। उसने महसूस किया कि अजनबी के चेहरे से नूर की शुआएं फूट फूट कर निकल रही हैं। अजनबी बोला, मेरे भाई ये माल तुम्हें मुबारक हो। उस मकान का मालिक मैं ही हूँ और ये माल तुझे खुशी से बख्शता हूँ। अफसोस कि मैं तुम्हारी अच्छी तरह से खिदमत नहीं कर सका, बल्कि रास्ते में अपनी कमजोरी और सुस्ती की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी की वजह बना। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अच्छा, अब मैं तुमसे जाने की इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। अजनबी ये कहकर तेजी से शहर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन उसके अल्फाज खंजर बनकर इब्ने सबात के सीने में पेवस्त हो गए। स्याहकारी के उस पुतले की दिलो दिमाग को अजनबी के हुस्न सलूक ने झंझोड़ कर रख दिया। वो सोच रहा था कि दुनिया में ऐसे इंसान भी होते हैं। मैंने उसे क्या समझा और उसके साथ क्या सलूक किया और उसने मेरे साथ क्या सलूक किया। ये सोचते सोचते दिमाग सदमे में चला गया। जमीर की खलश ने उसे बेचैन कर दिया और सुबह होते ही उस अजनबी की तलाश में निकल पड़ा। अब उसके दिल में किसी का खौफ नहीं था, बस यही आरज़ू थी कि उस अजनबी के कदमों पर सर रख दे। रात वाला मकान ढूंढने में उसे कोई दिक्कत न हुई। उसके बाहर खड़े होकर एक शख्स से पूछा, ये किस ताजर का मकान है? उस शख्स ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, मियाँ तुम मुझे मुसाफिर मालूम होते हो, यहाँ किसी ताजर का क्या काम? ये तो शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की कयाम का है। इब्ने सबात ने ये नाम सुन रखा था, लेकिन शेख की सूरत से वाकिफ नहीं था। फाटक से अंदर दाखिल हुआ और देखा कि सामने वाले बड़े कमरे का दरवाजा खुला है और चटाई पर तकिया से सहारा लगाए वही रात वाला अजनबी बैठा हुआ है और उसके सामने 30-40 आदमी मुदबाना अंदाज में बैठे हुए हैं। इब्ने सबात हैरत से वहीं खड़ा रह गया। इतने में मस्जिद से अजान की आवाज आई। लोग उठकर खड़े हुए। जब वो सब चले तो शेख भी उठे। जूं ही उन्होंने दरवाजे के बाहर कदम रखा, इब्ने सबात रोता हुआ उनके कदमों में गिर गया। शर्मिंदगी के आंसुओं ने उसके दिल की सारी स्याही धो डाली थी। शेख ने नहायत मोहब्बत और शफकत से उसको जमीन से उठा लिया और गले लगा लिया। इब्ने सबात के दिल की दुनिया अब बदल चुकी थी। दूसरों ने जो राह बरसों में नहीं देखी थी, इब्ने सबात ने चंद लम्हों में तय कर ली। वो शेख की सोहबत में दाखिल हो गया और उनके फैज से खत कटे शैतान के बजाय शेख अहमद इब्ने सबात रहमतुल्लाह अलैह बन गया और अहले अल्लाह में शुमार हुआ। जिस शख्स को सालों तक दुनिया की खौफनाक सजाएं न बदल सकी, उसको एक खुदा के बंदे के हुस्न हिलाक और कुर्बानी ने चंद लम्हों में खुदा के बंदों की सफ में शामिल कर दिया। दोस्तों, अंदाजा कीजिए कि अच्छे अहलाक अपने अंदर किस कदर ताकत रखते हैं। जिसे तलवार की ताकत नरम न कर सके, उसे अच्छे अहलाक नरम कर देते हैं।